أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم مکرم قابل قدر احترام سامعین دیر نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قومی بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد انہیں ایک قانون شریعت عطا فرمایا۔ اللہ کی کتاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنے بندوں کو ایک قانون دے رہا ہے، ایک شریعت عطا فرما رہا ہے، دستور زندگی عطا فرما رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پھر مسلسل پے در پے پیغمبر بھیجتے رہے۔ قفینا کا معنی ہوتا ہے ایک کے پیچھے دوسرا، ایک کے پیچھے دوسرا۔ ہم نے مسلسل پے در پے حضرت موسیٰ کے بعد رسول بھیجے ان کے اندر۔ آپ جانتے ہیں ہمیں اب وہ تعداد سینکڑوں میں ہے یا ہزاروں میں ہمیں معلوم نہیں، مگر جو معروف پیغمبر ہیں ان میں ہم نام پڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت ارمیہ علیہ السلام ہیں، حضرت یسع ہیں، حضرت ذوالکفل ہیں، ان کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ یہ مختلف پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں یا بعض نام احادیث میں ملتے ہیں۔ اب یہ جتنے پیغمبر آئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کی ہی تعلیم دیتے رہے۔ یہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے، یہ نیا دین لے کر نہیں آئے، یہ وہی تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب کچھ وقت گزرتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، تعلیمات کے اندر لوگوں کی طرف سے کچھ مکسنگ، حق و باطل ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اور نبی بھیجتا کہ جائیں جا کر اس بستی کو۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں کئی نبی ہوتے تھے، یہ بھی ہوتا رہا۔ ایک وقت میں اللہ پاک نے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو بھیجا، قوم نے اس کا انکار کیا، اللہ نے پھر 2 اور بھیجے، 3 پیغمبر اکٹھے مل کر گئے ایک بستی کے اندر، ایک علاقے کے اندر۔ یہ بھی سورہ یاسین بتا رہی ہے۔ تو ہم نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ مسلسل پیغمبر آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اترنے والی کتاب کی تعلیم دیتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہاں حضرت عیسیٰ کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہے، عیسیٰ بن مریم، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے امر کن سے پیدا فرمایا۔ حضرت قوم بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے، قوم بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے ان میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو خاتم الانبیاء والرسل بن کر کائنات میں تشریف لائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے سید، سردار، برکت والا، اور مریم کا لفظی معنی ہوتا ہے خدمت گزار، خدمت کرنے والی۔ چونکہ ان کی والدہ نے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو یہ نذر مانی تھی، سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، یہ نذر مانی تھی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو وہ پیدا ہوئی تو ان کا نام مریم رکھا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی کا، جس کا معنی خادمہ، خدمت کرنے والی ہوتا ہے۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی، البینات، بینات جمع ہے بینہ، اور بینہ کہتے ہیں روشن، کلیئر قسم کی دلیل کو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا دلائل تھے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے، جن میں آپ کا علم غیب کا ہونا، لوگ گھر میں کیا کھا کے آئے، کیا بچا کے آئے، آپ کا مادرزاد اندھوں کو شفا یاب کر دینا، کوڑھی بیماروں کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دینا، اور آپ کا مٹی سے پرندے بنانا مورتیاں اور پھونک مار کے ان کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن کے ساتھ، یہ سارے وہ معجزات تھے جو اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ یہ لفظ روح القدس کو سمجھیے، قدس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے قدوس اللہ کا نام ہے، ایسے قدس بھی اللہ ہی کے ناموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روح القدس، قدس کی روح، اب اللہ کی تو کوئی روح نہیں ہو سکتی، یہاں روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے شخص کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے عزت والی روح، روح القدس۔ اور مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین۔ انہیں قرآن نے روح القدس بھی کہا، انہیں قرآن نے روح الامین بھی کہا، وَنَزَلَ بِهِ الروح الامین، اور یہ قرآن روح امین لے کر آئے ہیں۔ دونوں نام ان کے ہیں، روح القدس اور روح الامین۔ فرمایا ہم نے جبرائیل امین کی خاص تائید عطا فرمائی تھی حضرت عیسیٰ کو، حضرت جبرائیل امین کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب آگے بنی اسرائیل کا رویہ آ رہا ہے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسا نہیں ہوا اے یہودیوں، قوم بنی اسرائیل، کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی کوئی رسول ایسا حکم اور تعلیم لے کر آیا جو تمہارے من کو بھاتی نہیں تھی، تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تم آگے سے اکڑ جاتے تھے، استکبرتم، تم اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی چیز آپ کے من کو اچھی نہیں لگی، اور آپ کیسے اللہ کے بندے ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اکڑ رہے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں یہ ہم نے نہیں ماننا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا جو جھٹلا دیتا تھا نبیوں کو کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ ایسے پیغمبر بھی آئے جنہیں تم نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اپنے زمانے کے بادشاہ کو انہوں نے کہا، وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا تھا، کہا کہ یہ تیری رشتے میں محرم ہے، تو اسے نکاح نہیں کر سکتا، اس نے قتل کروا دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ بھی میرے خلاف کیسے بات کر دی؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں کروں۔ یہ حال ہے اس قوم کے لوگوں کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا انہوں نے، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور جب انہیں آقا کریم علیہ السلام دعوت دیتے تھے کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلف غیر لام سے غلاف، ہمارے دلوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے اور کوئی بات ہمارے دل میں نہیں آ سکتی ہے، بس ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، کوئی غلاف نہیں چڑھا ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان کے اوپر کہ یہ حق کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے لعنت ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بے کفر ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس کم ہی لوگ ہوں گے ان میں جو ایمان کی طرف آئیں گے، مگر نہ جو ان کی حرکات و کرتوت ہے اس کی وجہ سے حق کے دروازے ان کے لیے اپنے عمل کی وجہ سے بند ہو چکے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات حق کو سمجھنے اور فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔